جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم، امید کرتا ہوں تمام بچے ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج 5 اپریل، مطالعہ پاکستان باب 9 آبادی، معاشرہ اور پاکستان کی ثقافت، موضوع پاکستان میں تعلیم کی صورتحال اور پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں۔ جی، پاکستان میں تعلیم کی صورتحال۔ حکومت پاکستان تعلیم کو ہر شہری کا بنیادی حق سمجھتی ہے اور اس کی ترقی کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے، کاوش کر رہی ہے کہ تمام شہریوں کو بہتر سے بہتر اور آسان تعلیم فراہم کی جائے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تجربات ظاہر کرتے ہیں کہ مجموعی قومی آمدنی میں اضافہ تعلیمی شعبہ کی ترقی سے مشروط ہے کی وجہ سے ہے، یعنی کہ شرط ہے۔ ترقی یافتہ ممالک وہ ممالک جو ترقی کر چکے ہیں، ان سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کوئی بھی قوم اگر ترقی کرنا چاہتی ہے یا قومی آمدنی میں اضافہ چاہتی ہے تو تعلیم کے شعبہ میں ترقی شرط اول ہے۔ جی، اس کے بعد معاشی و معاشرتی حوالے سے آگے بڑھنے کے لیے تعلیمی شعبہ میں سرمایہ کاری اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیم اور معاشرتی و معاشی ترقی باہمی طور پر لازم و ملزم ہیں کہ اگر کوئی معاشرہ ترقی چاہتا ہے معاشی اعتبار سے، معاشی اکنومیکلی یعنی آمدن، تو تعلیم کا ہونا اس میں لازم و ملزم ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی بھی معاشرہ معاشی ترقی نہیں کر سکتا۔ جی، پاکستان میں اگرچہ ایک طویل عرصے تک اس شعبے پر پوری توجہ نہ دی گئی، لیکن اب تعلیم کے فروغ کے لیے بہتر منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں 1951 کی مردم شماری کے مطابق خواندگی کی شرح 16%، جبکہ 1998 کی مردم شماری کے مطابق 45% اور 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق 60% ہے، جو چند دیگر ترقی پذیر ملکوں کے مقابلے میں ابھی کم ہے۔ یعنی کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس کے بعد 1951 میں مردم شماری کی گئی، تو اس مردم شماری کے مطابق جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ انتہائی کم تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1998 میں مردم شماری ہوئی تو اس میں 45% تھے، جبکہ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق 60% ہے۔ تو بیٹا میں اس کے بعد آپ کو یہ بات مزید آپ کو بتاتا جاؤں، نئی کتابوں میں یہ جملہ شامل ہوگا کیا 2018-19 کے اعداد و شمار کے مطابق 10 سال یا اس سے زائد آبادی میں شرح خواندگی قریباً 62.3% ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی ترقی یافتہ ممالک سے کم ہے۔ جی، اس کے بعد بیٹا پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ۔ جی، تو پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے تعلیمی ڈھانچے کو درج ذیل مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ عموماً 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے: پریپ اور پرائمری کی تعلیم۔ اول جماعت سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے۔ عموماً اس میں 3 سے 4 سال کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ جماعت اول سے پنجم تک پرائمری کی تعلیم کہلاتی ہے، جو پرائمری اور مسجد، مکتب، اسکولوں میں بچوں کو دی جاتی ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہر گاؤں کی سطح پر بھی پرائمری اسکول قائم کیے جائیں تاکہ تمام لوگوں کو یکساں تعلیم کی سہولت میسر آئے۔ بیٹا اس موضوع میں یعنی کہ پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ، اس کا جو پہلا مرحلہ ہے کہ پریپ اور پرائمری کی تعلیم سے کیا مراد ہے؟ بیٹا سیدھی سی بات ہے کہ جماعت اول سے پہلے کی تعلیم پریپ یا کچی جماعت کی تعلیم کہلاتی ہے، جس کو آپ نرسری کہتے ہیں، KG کہتے ہیں، پلے گروپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ اول سے لے کے پنجم تک یعنی کہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، اس جماعت کی تعلیم کو پرائمری کی تعلیم کہتے ہیں۔ اس کا بیٹا مڈل، ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیم، مڈل تعلیم، ثانوی تعلیم اور اعلیٰ ثانوی تعلیم۔ تو بیٹا پاکستان میں مڈل تعلیم کا سلسلہ 6 سے 8ویں جماعت اور ثانوی حصہ 9ویں سے 10ویں جماعت تک چلتا ہے، یعنی کہ ہشتم، ہفتم، معافی چاہتا ہوں بیٹا، ششم جس کو چھٹی کہا جاتا ہے، ہفتم جس کو 7ویں کہا جاتا ہے، اور
ہشتم جسے 8ویں کہا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مڈل کی تعلیم، اسٹینڈرڈ 6، اسٹینڈرڈ 7، اسٹینڈرڈ 8، ان جماعتوں کی تعلیم کو مڈل کی تعلیم کہا جاتا ہے، جبکہ 9th اور 10th جس مرحلے میں آپ گزر رہے ہیں اس تعلیم کو ثانوی تعلیم کہا جاتا ہے جی، جبکہ اعلیٰ ثانوی 11ویں اور 12ویں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس کو آپ کالج لیول کہتے ہیں، انٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایف ایس سی کی جو تعلیم ہے یہ آئی سی ایس کی تعلیم ہے، اس کو اعلیٰ ثانوی تعلیم کہیں گے، یہ 11ویں اور 12ویں جماعتوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب وہ 11ویں 12ویں جماعت بیٹا آئی کام بھی ہو سکتی ہے، ایف اے بھی ہو سکتی ہے، آئی سی ایس بھی ہو سکتی ہے، ایف ایس سی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ڈپلومہ جی۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کا کورس 2 سال کا ہے، جس میں آرٹس، وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی دہرا دی، کہ جس میں آرٹس، سائنس اور کامرس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ 5ویں اور 8ویں جماعتوں کے امتحانات محکمہ ایجوکیشن کی زیر نگرانی منعقد ہوتے ہیں، جبکہ 9ویں سے 12ویں جماعتوں کے امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یعنی BISE 22 لاہور بورڈ منعقد کرواتا ہے۔ اس کے بعد ہے بیٹا یونیورسٹی کی تعلیم۔ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، جس کے لیے ملک میں کئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی ہے، کامفرٹ ہے، UET ہے، اس کے بعد آپ سیمی گورنمنٹ ہے، GC ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یونیورسٹیاں بیٹا جو کہ اعلیٰ ثانوی تعلیم کے بعد تعلیم دیتی ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کی کئی اقسام ہیں، یہ تعلیم BA، BSc اور MA اور MSc، MPhil اور PhD پر مشتمل ہوتی ہے۔ یونیورسٹیوں کے علاوہ بہت سارے کالجوں میں بھی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم کے لیے طلباء کو متعلقہ پیشہ ورانہ کالجوں میں داخلہ لینا پڑتا ہے۔ اس طرح کامرس، زراعت اور دیگر فنی علوم کی تعلیم کے حصول کے لیے کالج اور یونیورسٹیاں بھی قائم ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا موضوع ہے پاکستان کے تعلیمی مسائل جی، تو آئیے اس موضوع کو بھی ختم کرتے ہیں۔ یہ تمام موضوعات بیٹا آسان ہیں، اس میں کوئی خاص آپ نے اسماء یا کوئی خاص تواریخ یاد نہیں کرنے، یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ روزمرہ میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور وہی تعلیم ہے جو آپ روزمرہ میں حاصل کرتے ہیں، تو اس میں پریشانی لینے والی بات کوئی نہیں۔ تو آئیے ہم آج کے موضوع میں پاکستان کے تعلیمی مسائل کو بھی زیر بحث لاتے ہیں جی۔ نمبر 1، پاکستان افراط آبادی کے مسئلے سے دوچار ہے۔ افراط آبادی، آبادی کا وافر ہونا، آبادی کا بڑھنا، دوچار ہے، پریشان ہے، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور طلباء کو تعلیم حاصل کرنے کے مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ پاکستان میں طلباء کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ غریب والدین معاشی بدحالی کی بنا پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں، جس سے تعلیمی شرح میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا۔ بیٹا پہلا نقطہ بہت آسان ہے کہ آبادی کے بڑھنے سے اداروں میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور غریب اور متوسط گھرانے معاشی بدحالی کی بنیاد پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے قاصر ہیں۔ نمبر 2، صحت مندانہ غیر نصابی سرگرمیوں، کھیلوں، مباحثوں، مشاعروں، تقریروں، مذاکروں اور مطالعاتی دوروں سے طلباء کی اخلاقی تربیت اور ان کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں ان سرگرمیوں کی سہولتیں محدود ہیں۔ بیٹا ایک چیز ہوتی ہے نصابی، جو نصاب سے متعلقہ ہے، ریلیٹڈ ٹو سلیبس، ٹھیک ہے، ایک ہے ارریلیونٹ ٹو سلیبس یعنی کہ غیر نصابی سرگرمیاں۔ اب دیکھیں آپ کھیلتے ہیں، مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں، مشاعروں میں حصہ لیتے ہیں، تقریروں میں حصہ لیتے ہیں، یہ چیزیں آپ کے سالانہ امتحانات کا حصہ نہیں ہیں، مگر یہ ضروری ہیں اور ان چیزوں کی سہولتیں بہت کم ہیں۔ نمبر 3، ہمارے ہاں والدین کی اکثریت اپنی اولاد کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتی ہے، ان کے رجحان کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی کہ ماں باپ کہتے ہیں جی یہ تو یا ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر، جبکہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بچہ کیا بننا چاہتا ہے۔ طلباء کو مجبوراً سائنسی مضامین پڑھنے پڑتے ہیں، جس سے ان پر نفسیاتی دباؤ پڑتا ہے جی۔ بیٹا نمبر 4، پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ کی بھی بہت کم ہے۔ ہمارا شعبہ تعلیم اساتذہ کی کمی کا شکار ہے۔ ظاہری بات ہے بجٹ کم ہوگا تو ٹیچرز بھی مناسب نہیں ہوں گے جی۔ اس کے بعد
نمبر 5، ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص نقص کی جمع نقص جسے آپ کہتے ہیں فالٹ، ہمارے امتحانی نظام میں کچھ نقائص موجود ہیں جن میں طلباء میں رٹا لگانے اور نقل کرنے کا رجحان، سوالیہ پرچوں کا امتحان سے قبل آؤٹ ہو جانا، یعنی کہ امتحان سے پہلے لیک آؤٹ پیپرز ہو گئے، ٹھیک ہے، امتحانی کا رویہ، پرچوں کی وقت کی کمی، پرچوں کو جانچنے کا طریقہ وغیرہ شامل ہیں۔ طلباء کی ذہنی استعداد اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نظام امتحانات شفاف اور مؤثر ہونا چاہیے۔ جی بیٹا، اس 5ویں نقطے میں صرف یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ہمارا جو نظام امتحانات ہے وہ مؤثر اور عمدہ ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، بلیک نہیں ہونا چاہیے، رشوت خوری اور یہ جو رٹا لگانا اور پرچوں کی عدل بدل یا ہیر پھیر یا وقت سے پہلے جو پرچے باہر آتے ہیں ان سے دور رکھا جائے۔ جی اس کا بیٹا نمبر 7 نمبر 6 تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت سے بھی ہمارا ملک تعلیمی مسائل کا شکار ہے۔ طلباء براہ راست سیاست میں ملوث ہو جاتے ہیں جس سے ان کا تعلیمی مستقبل متاثر ہوتا ہے۔ جی یعنی کہ طلباء پڑھنے آتے ہیں، ان کو صرف پڑھائی کی طرف ہی رجحان ہونا چاہیے، سیاست میں ان کو خاص توجہ نہیں دینی چاہیے۔ جی اس کے بعد بیٹا نمبر 7 پاکستان میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، اس سے بھی تعلیمی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یکساں نظام تعلیم نہ ہونے سے پاکستان میں یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ بیٹا آخری نقطہ، پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولتیں مثلاً صاف پانی، بجلی کا مسئلہ، سینیٹری کا ناقص نظام، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی جیسے مسائل موجود ہیں۔ ان مسائل کی وجہ سے بہت سے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جی بیٹا آپ کا آج کے موضوعات اپنے اختتام کو پہنچے۔ پاکستان میں تعلیم کی صورتحال، پاکستان کا تعلیمی ڈھانچہ اور پاکستان کے تعلیمی مسائل، بیٹا یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے کم و بیش ایک دفعہ زبانی اپنے رجسٹر پر اپنے دفتروں پر لکھنے ہیں۔ میں مغل رمضان سکندر تمام بچوں سے اجازت کا طالب ہوں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔